تو نے جنت نسیے۔ اگلا جملہ سننا جو جاگ رہے ہو، مولا حسین کا جھولا ملائکہ نے جھلایا۔ سنو تو عرض کروں، کسی شاعر نے ابھی آپ کا سیدھا کسی شاعر نے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ سرکار ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی، جھولے میں سرکار وفا ہے، مولا حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا۔ سر اٹھانا علی والا، یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں۔ یقیناً اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، یقیناً اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ حسین جھولے میں جب بھی ہوتے وہ آ کے جھولا ملک جھلاتے۔ یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے۔ مل کے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے توجہ فرمائی سرکار وفا کے مریدوں، میں 3 جملے سرکار وفا کے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا عباس علمدار کا ایک لقب ہے علمدار۔ یہ علمدار القاب سے سرسری نہ گزر جائیے، ایک ایک لقب میں مولا عباس کے فضائل کا سمندر موجزن ہے۔ میں ایک ایک لفظ میں ترجمہ کرنے چلا ہوں۔ علمدار، پہلا علم، تاریخ پڑھیں علم کی، پہلا علم اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کے لیے جنت سے نازل فرمایا۔ وہ علم اگر میں جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو پتہ یوں لگے گا کہ جشن ابھی شروع ہو رہا ہے، لیکن عشق اور محبت شرط ہے۔ سرکار وفا کے ساتھ پہلا علم جنت سے حضرت شیس علیہ السلام کے لیے نازل ہوا۔ وہ علم انبیاء نے اپنے زمانے میں اٹھایا، مرسلین نے اپنے زمانے میں اٹھایا، امیر حمزہ نے اپنے زمانے میں اٹھایا، جعفر طیار نے اپنے زمانے میں اٹھایا، مولا امیر نے اپنے زمانے میں اٹھایا، انبیاء نے علم اٹھایا، علمدار کہلوائے، علم جمع کروایا، علمداری ختم ہو گئی۔ انبیاء نے علم اٹھایا، علمدار کہلوائے، علم جمع کروایا، علمداری ختم ہو گئی۔ جناب جعفر طیار نے علم اٹھایا، علمدار کہلوائے، علم جمع کروایا، علمداری ختم ہو گئی۔ مولا امیر نے علم اٹھایا، علمدار کہلوائے، علم جمع کروایا، علمداری ختم ہو گئی۔ سے اٹھانا، انبیاء، مرسلین، امیر حمزہ، جعفر طیار، مولا کائنات، یہ ساری ہستیاں علمدار تھے۔ میرا غازی علمدار ہے۔ جب بھی بتا دوں جوانوں کو، سرکار وفا کا علم اٹھانے والوں کو، یہ ہستیاں علمدار تھی کیوں؟ میرا غازی علمدار ہے کیوں؟ انہوں نے علم اٹھایا تھا بازوؤں کے ساتھ۔ میرے وفا کے سرکار کا معجزہ یہ ہے، بازو قلم ہے، علم آج بھی بلند ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، با وفا، سارے بولو ہاشم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سر اٹھاؤ، میں 7 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ 5 سے 6 بجے میں نے پڑھا اٹک پنڈی کے، وہاں سے پڑھ کے چلا ہوں، سفر کیا ہے مسلسل اور آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ یقیناً تھکن اتر جائے گی میری بھی، اور آپ کی پورا جشن آپ سن رہے ہیں، پورا جشن ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، عاشقانے سرکار وفا سر اٹھاؤ۔ میرے مولا کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔
ان 2-3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ہاشمیوں کا، بولو یار۔ اچھا ایک معجزہ بھی سنا دو سرکار وفا کا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اگر میں اس کی اصطلاحی تعریفیں شروع کروں تو آپ کے سروں سے گزر جائے گی بات۔ خارق العادہ امر کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ میں آسان لفظوں میں معجزہ تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں، معجزہ کہتے ہیں سرکار عباس یہ پروردگار کا معجزہ ہے۔ معجزہ، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ یار پڑھی لکھی بات پہ بھی بولا کرو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں گا تو بچے سمجھیں گے۔ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، لیکن کبھی مغرب سے پلٹ رہا ہے، بولو یار، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ لوگ دریا میں یا سمندر میں ڈوب کے، پانی میں ڈوب کے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے اگر پانی کسی کو راستہ دے دے، تو یہ معجزہ ہے۔ لوگ آگ میں جل کے مر جاتے ہیں۔ لیبرٹی مارکیٹ میں پچھلے سال آگ لگی تھی اور کئی لوگ مر گئے تھے۔ لوگ جل کے آگ میں مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے اگر آگ کسی کے لیے گلزار بن جائے۔ سرکار وفا کے مریدوں جو جاگ رہے ہو، میں ایک علمی بات کہنے چلا ہوں، سرکار وفا کی عظمت کی بات کہنے چلا ہوں۔ جب تک یاد رہے گا مجھے دعائیں کرتے رہو گے۔ او بھائی یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا کہ آفتاب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ تیسرے حصے نے سمجھا ہے اور وہی بولے ہیں میرے ساتھ، باقیوں کے سر سے گزر گئی بات، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ سورج جب نکلتا ہے تو چاند موجود ہوتا ہے آسمان میں، اور صبح کے وقت آپ کل تجربہ کر لیجئے گا، صبح کے وقت 7-8 بجے جب چاند سورج نکلتا ہے تو چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ابر کے ٹکڑے کی طرح نظر آتا ہے۔ پھر جیسے ہی سورج بلند ہوتا چلا جاتا ہے، مہتاب چاند ہوتا ہے آسمان پہ لیکن نظر نہیں آتا۔ آفتاب کی روشنی میں جنہیں سمجھ آئے 5, 12, 14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک دعا دیتا جاؤں گا، لیکن وہی بولے جنہیں سمجھ آئے۔ میں نے عرض کیا کہ بولنے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی سورج جب پورے نصف النہار پہ دمک رہا ہوتا ہے، چاند موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، یہ میرے مولا سرکار وفا کا معجزہ ہے۔ جو کربلا میں دیکھ کے آئے ہو وہ میری گواہی دینا، کربلا کے میدان میں، کربلا کے شہر میں پورے آب و تاب کے ساتھ آفتاب امامت چمک رہا ہے، لیکن ہاشمیوں کے چاند کی روشنی میں کمی نہیں ہے۔ مل کے جس آب و تاب کے ساتھ آفتاب امامت چمک رہا ہے، اسی آب و تاب کے ساتھ روزہ سرکار وفا کی روشنی اور عظمت میں کمی نہیں ہے۔ لقب ہے قمر بنی ہاشم، ہاشمیوں کا چاند۔ میں مثال عرض کروں، اگر کوئی خاندان ایسا ہو کہ جس خاندان میں گھر کے سارے افراد MA LLB ہوں، PhD ہوں، ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں۔ یار یہ تو بڑی آسان بات کہی تھی، آپ نے رسپانس نہیں دیا مجھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا خاندان ہو کہ جس خاندان کے گھر کے سارے افراد کسی نے سکول کا منہ نہ دیکھا ہو، ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ توجہ ہے یا نہیں عالم سمجھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میرا مولا عباس کس خاندان کا چاند ہے؟ جو سو گیا ہے اس کی اپنی قسمت ہے، جو جاگ رہا ہے
جس کا وقت جاگ رہا ہے، سرکار وفا کی عظمت کا جملہ سنیے گا، میرا مولا عباس کس خاندان کا چاند ہے؟ جس خاندان میں عبد المطلب جیسا مواہب بھی ہے، عبداللہ جیسا امین رسالت بھی ہے، جس خاندان میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے، علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے، حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے، حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے، جس خاندان میں علی جیسا زین العابدین بھی ہے، محمد جیسا باقر بھی ہے، جعفر جیسا صادق بھی ہے، موسیٰ جیسا کاظم بھی ہے، علی جیسا رضا بھی ہے، محمد جیسا تقی بھی ہے، علی جیسا نقی بھی ہے، حسن جیسا عسکری بھی ہے، محمد جیسا مہدی بھی ہے، ایسے خاندان میں پیدا ہو کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلانا، مل کے بلند آواز سے بولو حیدری، ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلانا، یا عباس، مل کے جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اللہ نے گودیوں میں خاندان میں عصمت و طہارت وہ ہے جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بھیجے، انہوں نے تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹا ہے۔ اور اگلی مثال سنیے گا، اللہ نے علی و بطول کو 2 بیٹے دیے، دونوں معصوم، ان کے لیے نص عصمت ہے، 2 شہزادیاں عطا فرمائیں، یہ اللہ کی مصلحت ہے، ان کے لیے نص عصمت نہیں ہے لیکن ملکہ عصمت انہیں حاصل تھا۔ اس کا ایک راز یہ ہے تاکہ دنیا کے سامنے علی و بطول کی تربیت کھل کے سامنے آ جائے کہ حسن و حسین معصوم ہے اللہ کی طرف سے، زینب ام کلثوم معصومہ ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن، تم ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ نظام ہدایت اللہ نے ایسا عطا فرمایا۔ یار ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ اس نظام ہدایت کو فالو کر کے ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، وہ تو اہل بیت تھے، وہ تو معصوم تھے، ان کی تربیت تو عصمت کی نگاہوں میں اور عصمت کی گود میں ہوتی رہی، ظاہر ہے کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ اہل بیت نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں، تم اہل بیت جیسے تو نہیں بن سکتے، سلیمان تو تم جیسا تھا۔ تو بولو جمانو جنہیں سمجھ آ رہی میری بات، سلیمان فارسی، ارے آپ تو مومنوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، آپ اس گھر میں آئے جس گھر میں پہلے ہی سرکار وفا کا علم لگا ہوا تھا۔ آپ کو تو آپ کی مقدس ماؤں نے حسین حسین کی لوریاں دے کے پالا ہے۔ سلیمان فارسی کو دیکھو، آتش پرست قبیلے سے، مشرک قبیلے سے تعلق رکھنے والا، زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد دروازہ اہل بیت پہ آیا اور نظام ہدایت کو آنکھیں بند کر کے یوں اپنایا کہ وہ 1,00,000 مرتبہ کہے میں صحابی ہوں، نبی فرماتے السلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے، وہ 1,00,000 مرتبہ کہے میں آپ کے دروازے کا نوکر، سیدہ فرماتی ہیں چچا سلیمان، مولا امیر فرماتے ہیں بھائی سلیمان، حسنین آتے جاتے فرماتے ہیں نانا سلیمان۔ او بھائی یہ سلیمان کو مقام کیسے حاصل ہوا؟ کیسے حاصل ہوا یہ مقام؟ میرے چھوٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا امام کے نبی فرماتے کل 10 درجے، سلیمان امام کے 10ویں درجے پہ پہنچ گیا، کیسے؟ ایک جملے میں معصوم نے پوری ہسٹری کو بیان فرما دیا۔ فرمایا ایک سادہ سا اصول تھا سلیمان کے پاس، اور وہ اصول یہ تھا کہ سلیمان وہی چاہتا تھا جو علی چاہتے۔ سبحان اللہ۔
اور نوجوانوں، میں نے عرض کیا اس چراغاں کا فائدہ تب ہوگا کہ جب تمہارا کردار روشن ہو جائے، جب تمہارے قلوب روشن ہو جائیں۔ آؤ عہد کرو، یوسف زہرا موجود ہے، اگر وہ اس زمانے کا سلیمان محمدی بن سکتا ہے تو ایک محمد تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ نظام ہدایت کو فالو کرنے کے بعد سلیمان اطاعت کی اس منزل پہ پہنچ گیا۔ مولا امیر کا دور حکومت سلیمان گورنر ہے مدائن کا، مدائن عراق میں ہے اور گورنر ہیں مدائن کے، اور آخری وقت ہے سلیمان فارسی کا اور زازان غلام کے زانوں پہ سارے سلیمان کا۔ سلیمان کہتا ہے زازان میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ زازان غلام تھا، کہتا ہے میرے سردار مجھے 3 سوالوں کا جواب دو پھر آپ کی مرضی۔ سلیمان کو اتنا ناز تھا علی کی شاگردی پر، کہا 3 کیوں پوچھتا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ، میں علی کا شاگرد ہوں۔ کہا نہیں صرف اتنا بتا کہ تجھے غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، دفن کون کرے گا۔ سلیمان کو اپنی اطاعت پہ اتنا ناز تھا کہ میں اطاعت کی اس منزل پر ہوں کہ سوائے معصوم کے کوئی میری میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا زازان گھبرانا نہیں، میرا غسل و کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا۔ توجہ، یہ کہہ کے سلیمان کی روح پرواز کر گئی۔ زازان نے سوچنا شروع کیا، آخری حلالی تک زازان نے سوچنا شروع کیا، کیا کہہ گیا سلیمان، میرا غسل و کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا۔ نبی کا غسل کفن دفن کیا تھا مولا علی نے۔ مولا علی بیٹھے ہیں مدینہ میں، ہم بیٹھے ہیں مدائن میں، بیچ میں ملکوں کا فاصلہ۔ اللہ جانے علی کو اطلاع کب ملے گی، علی کب آئیں گے، غسل کب ہوگا، کفن کب پہنایا جائے گا، سلیمان دفن کب ہوگے، بس سوچا ہی تھا۔ فدق الباب، دروازے پہ دستک ہوئی۔ زازان پوچھتا ہے من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی یا زازانو ماذا تتفکر، انا علی ابن ابی طالب۔ اگلا جملہ سنیے گا، اللہ کی طرف سے زینب و ام کلثوم کو ملکہ عصمت حاصل ہے، ماں کی تربیت، اور جناب سیدہ زینب جن کا لقب ہے عصمت صغریٰ بی بی، اور ان کی عصمت کی دلیل یہ ہے کہ جن کا نام رکھے اللہ۔ تو بھائیو ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم بچوں کا نام کچھ رکھتے ہیں، بڑے ہو کے بچے بنتے کچھ ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا ہم نے نام رکھا شیر خان، جوان ہوا پتہ چلا بلی سے ڈرتا ہے۔ بھئی ہم عالم الغیب تھوڑے ہی تھے کہ بڑا ہو کے یہ شیر بنے گا یا کیا بنے گا۔ لیکن اگر جو نام رکھے اللہ عالم الغیب اور وہ نام بھی ہو علی جیسے باپ کی زینت، اللہ ہم کو جزائے خیر دے یار۔ اس وقت میں آپ اتنا خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں جشن، ہاں نام رکھے اللہ اور نام بھی ہو زینب، یعنی باپ کی زینت۔ جملہ میں کہنے چلا ہوں، سیدزادہ دعا فرمائیں گے آپ کی دادی کا جملہ، عظمت کا سادات جو بیٹھے مومنین ذرا سر اٹھانا، اور میں جملہ کہنے چلا ہوں، لفظیں سن کے بولنا۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ نہیں ہے، پوری کتاب ہے عظمت و فضیلت کی جو ایک جملے میں دینے چلا ہوں۔ جس گھر میں بی بی تشریف لائیں اس گھر میں 5 ہستیاں یعنی 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے۔ حضور ہیں، سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن، امام حسین، 5 ہستیاں، اور میں لفظیں تول کے بول رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ تفصیل میں نہ جاؤں۔ ان میں سے ہر ایک ہستی گویا ناطق قرآن،
اگر جملہ سمجھ کے بولو گے میں لاہور تک دعائیں دیتا جاؤں گا، ورنہ میں نے عظمت کا جملہ کہنا ہے، میں تو خود لطف لیتا ہوں اس جملے سے، یقیناً آپ بھی لطف لیں گے جو آج رات کے ٹائم بیٹھے ہیں آرام چھوڑ کر اور اہل بیت کے فضائل سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ تو میں جملہ دینے چلا ہوں، ان میں سے ہر ایک ہستی کو یا ناطق قرآن اگر سیدہ زینب کو نانا گود میں لے تو وہ قرآن، یا جنہیں سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ، اگر بابا گود میں لے تو وہ قرآن، اگر ماں عصمت کبریٰ گود میں لے تو وہ قرآن، اگر بھائی حسین گود میں لے تو وہ قرآن، بھائی حسن گود میں لے تو وہ قرآن۔ مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن کی گود میں پلنے والی حدیث قدسی کا نام زینب۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ قاری جان محمد صاحب ہمارے بڑے اچھے بی بی فقیر ذات گزرے۔ بلند تر صلوات۔ بزرگ جانتے ہوں گے قاری جان محمد صاحب ہماری پنجابی زبان کے بہت عظیم خطیب تھے، قاری جان محمد کمالیے والے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کا تعلق ہے علم کے ساتھ، بے شک، مسئلے کے ساتھ، مسئلے کا تعلق ہے سمجھنے کے ساتھ، سمجھنے کا تعلق ہے عقل کے ساتھ۔ مولوی کو آدھ رات کے ٹائم داد بھوگ دے گا جس کی کھوپڑی میں بات آئے گی، توجہ ہے یہ نہیں؟ اور چار سوزیوں کے ساتھ قصیدہ پڑھ کے داد لے لینا بہت آسان ہے، بات کر کے داد لینا۔ اور میں جو جملے عرض کر رہا ہوں، ایک ایک جملے میں 14 میں یہ جملہ میں نے کہا ایک جگہ پہ کوٹ ادو میں، میرے پیچھے وہ جعفر طیار، ملک جعفر طیار بیٹھے تھے۔ اس نے کہا مولانا، مائک لے کے اس نے کہا کہ مولانا جو میں سن رہا ہوں آپ کے ایک ایک لفظ میں 14 قصیدے۔ اگلا جملہ سنیے گا، دعا دیجئے گا میرے لیے، داد نہ دے سکے دعا ضرور دے دیجئے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میری مخدومہ جس گھر میں تشریف لائی، مقام و مرتبہ کیا ہے بی بی کا؟ 5 معصوموں کی گود میں پلی۔ یار اس کا ایکو پھر آپ نے بڑھا دیا ہے۔ 5 معصوموں کی گود میں پلی۔ ایکو نہیں کنٹرول ہو رہا آپ سے، توجہ ہے یا نہیں؟ سارے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ کچھ انا للہ بھی سارے ماشاءاللہ کہو نا یار، انا للہ بھی قرآن کی آیت ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں سارے ماشاءاللہ بیٹھے، میں جملہ کہنے چلا ہوں اور پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولیں گے۔ میرے قبلہ 5 بی بی کی عظمت، 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا۔ یار میں کہاں سناؤں جا کے یہ جملے؟ 5 پیتن پاک کی گود سے اٹھانا، پیتن پاک یعنی 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں یعنی چوتھے اور 5ویں امام کو گود میں پالا۔ معصوم کل 14 ہے، 7 معصوم سیدہ زینب سے پہلے گزرے، 7 معصوم سیدہ زینب کے بعد گزرے، ان 14 کے مرکز کا نام زینب۔ اب آئے مولا حسین کی عظمت کے 4 جملے سنیں اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں، یا انسان خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا ذاتی کردار کی وجہ سے۔ خاندان کو عربی میں نسب کہتے ہیں، ذاتی شخصیت و کردار کو عربی میں حسب کہتے ہیں۔ 2 جملے نسب کے اور 2 جملے حسب کے، اور آپ کی زحمت تمام۔ نہیں اگر تھک گئے ہیں تو روک دوں بات، میں تو آپ کی خاطر پر۔ حیدری
नसब का पहला जुमला मुताले के बाद मजलिस पढ़ रहा हूँ, ला यानी बातें नहीं, किसी का लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा। दमतु साकिबा फज़ाइल व मसाइब इमाम हसन हुसैन पर 2 किताबें हैं, 2 जिल्दों में। दमतु साकिबा अरबी में है, उसका तर्जुमा फारसी और उर्दू में भी हो चुका है, उसकी पहली जिल्द से लेके पढ़ रहा हूँ। नसब का जुमला, मेरे हुसैन का नसब कितना अजीम है। घर की 4 दीवारी है, ये 20 मिनट की बात जिसे 5 मिनट में कहने चलो। घर की 4 दीवारी है, 4 हस्तियां घर में मौजूद हैं, पैगंबर हैं, सैयदा हैं, मौला कायनात हैं, इमाम हसन, और बचपन है आपकी और मेरी इश्क व मोहब्बत का काबा बतूल का बेटा हुसैन। बच्चों में तबलीग दीन करते करते घर में तशरीफ लाए, नाना की गोद को जीनत बख्शी, नाना को प्यार देना शुरू किया, नाना को प्यार करना शुरू किया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि अलियो बतूल यक जुबां हो, मैं मिनो अन अल्फाज दोहरा रहा हूं जो मैंने पढ़े। अलियो बतूल यक जुबां हो के गोया हुए, हुसैन बेटा नाना को ज्यादा देर तकलीफ न दो मेरे लाल, आओ बाबा की गोद को जीनत बख्शो, आओ माँ की गोद को जीनत बख्शो। ये सुनना था कि पैगंबर ज़ेरे लब मुस्कराए, अलियो बतूल की तरफ देखकर कहा, अलियो बतूल मैंने अक्सर आपसे ये कहा है कि आप मेरे और हुसैन के दरमियान ना आया। शाबाश शाबाश, मिलके बोलो हैदरी। आप तो जानते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। बस ये सुनना था। मौला अमीर मुस्कुरा के फरमाते, या रसूल अल्लाह, बहुत प्यारी बात, या रसूल अल्लाह क्या आपको हुसैन मुझसे भी ज्यादा प्यारे हैं? अब इससे पहले 3 या 3.5 साल की ज़ाहिरी उम्र मुबारक है मेरे मौला हुसैन की, और ज़रा तवज्जो फरमाएंगे। और एक लफ्ज़ का मैं और भी इजाफा कर दूं, मेरे भाइयों एक बात याद रखना, हमारा मजहब कुछ इस टाइप का है कि हम उसमें ना कमी कर सकते हैं ना ज्यादती कर सकते हैं। हमारे मजहब की बुनियाद या अल्लाह का कुरान है या 14 का फरमान है। ये मजलिस में कहना कि इनकी विलादत नहीं होती, ये नाजिल होते हैं, ये इतना बड़ा तुहमत और इल्जाम है अहले बैत पे, और शान अहले बैत को घटाने की साजिश है। यार वो अली कि जो अपने बाप अबू तालिब पे नाज करता था, बोलो यार मेरे साथ हैं, और यहाँ आके एक बंदा कह दे कि उनका कोई बाप ही नहीं नौज बिल्ला, या उनकी कोई माँ ही नहीं, वो तो ऊपर से नाजिल होते हैं। तो जो सादात बैठे हो आप, आले नबी औलादे अली कहाँ से आ गए? जो किसी ने कह दिया यार, नारा लगा दिया, हाँ ये ठीक है, उनकी विलादत में हमारी विलादत में जमीन और आसमान का फर्क है, वो पाक है। मेरे मौला जनाबे सैयदा ने नमाज ज़ोहर पढ़ी, उसके बाद मेरे मौला हसन मुज्तबा की विलादत हुई, और असर के वक्त माँ भी सजदे में है, बेटा भी सजदे में। उनकी विलादत एक राज़ परवरदिगार है। याद रखना, ये 14 ना उस जैसे हैं ना हम जैसे हैं, ये 14 अपनी मिसाल है। लेकिन अली अबू तालिब का बेटा मिलके हैदरी, फातिमा बिन्ते असद की गोद में आए अली, जिनके बाप का नाम अबू तालिब है, माँ का नाम फातिमा बिन्ते असद है। लम यलिद वलम यूलद, ये कुरान में उस जात की शान है जिसका ना कोई बाप है ना बेटा। यही से जाहिल लोग इस किस्म की लायानी बातें करते हैं कि वो ना पैदा होते हैं, उनकी ना विलादत होती है। तो यहाँ से बात आगे बढ़ जाती है कि लोग सोचते हैं लम यलिद व लम यूलद तो खुदा है, इसका मतलब है फिर ये भी खुदा है। और फिर अली रब के नारे शुरू हो जाते हैं, फिर अली अल्लाह के नारे शुरू हो जाते हैं। कुरान का इनकार नहीं करो, असबत अहले बैत का इल्जाम है, तोहमत है। ये कहने वाला खुदा की कसम गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, जो अबू तालिब को अली का बाप नहीं समझता, फातिमा बिन्ते असद को अली की मां नहीं समझता। ज़ियारत वारसा यार घरों में पड़ी हुई है, जाहिल की न मानो। छठे इमाम ने ज़ियारत वारसा तालीम फरमाई है, और 1400 साल से किताबों में चलती आ रही है। मफातिउल जनान में जाके पढ़ ले आप, ज़ियारत वारसा हर शबे जुमा पढ़ते हैं, खुद गवाही देते हैं, अशहदु अन्नका कुन्ता नूर
اصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، اے مولا حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ عالم نور میں تھے اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ قرآن کا انکار کریں، آپ حدیث پیغمبر کا انکار کریں، اور آپ اس نظام کا انکار کریں، اور پھر اپنے آپ کو شیعہ اور مومن کہیں اور عقیدے والا کہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک بنگی اور چرسی اور حبیبی اور گانوں کی طرز پہ قصیدے پڑھنے والا تو عقیدہ درست رکھتا ہو، اور آیت اللہ سید علی سیستانی اور خمینی اور خامنائی اور سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیات کو عقیدے کا پتہ ہی نہ ہو۔ او بھائیو، یہ جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، یہ باب مدینۃ العلم کا مذہب ہے۔ ہمارے عقائد کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ قرآن پڑھو نوجوانوں تاکہ تمہیں کوئی گمراہ کر کے نہ جائے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اگر میری ملت کا نوجوان قرآن کی پہلی 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ چکا ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہے، تو کسی جاہل کو منبر پہ علی رب کا نعرے لگانے کی جرت نہ ہوتی۔ اور جوانوں یاد رکھنا، آپ کے میں قبر میں مرنے والے کو تلقین کیے جاتے ہیں۔ قبر میں پہلا سوال یہ نہیں ہوگا من الہو کا، تیرا الہ کون ہے، پہلا سوال ہوگا من ربو کا۔ بولو یار، تیرا رب کون ہے؟ یاد رکھنا، دنیا میں انسان جو عقیدہ رکھتا ہوگا قبر میں وہی جواب دے گا۔ خدا نخواستہ بعض جاہلوں کے بقول اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ نعوذ باللہ من ذالک علی میرا رب ہے یا 12 امام میرے رب ہیں، اور قبر میں اس سے پوچھا جائے من ربوں کا، اور وہ جواب میں کہے گا کہ 12 میرے رب ہیں، تو جب اس سے فرشتے یہ سوال کریں گے کہ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے، بتا اس وقت تو کس باپ کا نام لے گا؟ مل کے جو فرما رہی ہے نہیں؟ ہاں میرے قبلہ، سورہ توحید ہمارا عقیدہ توحید ہوئی ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیا؟ قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے۔ واحد وہ ایک ہوتا ہے جو 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 5 ہو جائیں، 5 سے 12 ہو جائیں، 12 سے 14 ہو جائیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا آنا وعلی من نور واحد، ہم ایک نور سے تھے، 1 سے 2 ہو گئے، 2 کے 5 ہو گئے، 5 کے 12 ہو گئے، 12 کے 14۔ اور جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا فرمایا قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ احد وہ ایک ہوتا ہے جو مرکب نہ ہو، جو 2 نہ ہو سکے۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے جسے 14 سجدہ کریں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ علی